اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الانفال آیت نمبر 65 تا 69 یعنی رکوع نمبر 9 پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 8 میں ہم نے پڑھا تھا، یعنی سابقہ سبق کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ کافر لوگ اپنی اکثریت پر یعنی اپنی کثیر تعداد پر فخر نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں، وہ مسلمانوں کو کسی صورت میں بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ تم جنگ کے لیے اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو اور اپنی طاقت کو استعمال کرو، تمہاری طاقت کے ساتھ میری طاقت بھی شامل ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ کفار آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں تو وہ کسی صورت بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ آپ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جس مومنوں میں سے جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری پناہ میں آ گیا۔ اب اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے، رکوع نمبر 9 میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تبشیر دی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہاری تعداد کم ہے تو میں تمہیں کفار کی دگنا تعداد پر غالب کر دوں گا۔ کیسے غالب کر دوں گا؟ اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے رکوع نمبر 9 کا جو ہے وہ ہم اہم نکات پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو اس کا ترجمہ کریں گے وہ ہم آیت نمبر 65 اور 66 دو آیات کا ترجمہ کریں گے۔ یہ تھوڑا میں سبق دوں گی آپ کو تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو سکیں۔ یہ دو آیات دوں گی کیونکہ یہ لمبی آیات ہیں، اور پھر اس کا جو ترجمہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ اب سب سے پہلے اہم نکات ان کے کیا ہیں، یہ میں پورے رکوع کے اہم نکات آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے 4 اہم نکات ہیں۔ پہلا ہے ثابت قدم رہنے والے 20 مجاہد 200 پر غالب ہو جائیں گے۔ یعنی پہلی آیت میں یہ ہے کہ اگر 20 مجاہد ہیں، ٹھیک، مسلمانوں کی تعداد اگر 20 ہے تو وہ کتنے پر غالب آ جائے گی؟ 200 پر غالب آ جائے گی۔ اب کیسے غالب آ جائے گی 200 پر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد اگر کم ہے اور وہ پختہ ارادے سے لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر وہ لڑ رہے ہیں، اللہ پر اور ایمان پر، اللہ پر اور اسلام پر ان کو پختہ یقین ہے، تو وہ کسی صورت بھی شکست نہیں پا سکتے، اور ان کا عزم جو ہے وہ مضبوط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر تمہاری تعداد 20 ہے، یعنی مجاہد 20 ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو 200 پر غالب کر دوں گا۔ ہر مجاہد کو 10 کفار کے ساتھ لڑنا، اور یعنی 10 کافروں پر میں ان کو ایک مجاہد کو غالب کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو تسلی دی کہ تم اپنی کم تعداد پر پریشان نہ ہو، تم گھبراؤ نہیں۔ اگر تمہاری تعداد 20 ہے تو اگر دشمن کی تعداد 200 ہے اور میں تمہیں ان 200 پر غالب کر دوں گا۔ اگر ایک مسلمان میدان جنگ میں ہے اور وہ 10 کفار کے ساتھ لڑ رہا ہے تو میں اس ایک مسلمان کو 10 کافروں پر غالب کر دوں گا۔ نمبر 2، 100 ثابت قدم رہنے والے مجاہد 1000 پر غالب ہوں گے۔ یعنی اگر مجاہد کی تعداد 100 ہے اور کفار کی تعداد 1000 ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں تم 100 ثابت قدم رہنے والوں کو، 100 پختہ ایمان پر یقین رکھنے والوں کو میں 1000 کافر پر غالب کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا تاکہ مسلمان ثابت قدم رہیں اور وہ مضبوط ہو کر، طاقتور ہو کر، پختہ عزم ہو کر وہ کفار کا مقابلہ کر سکیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ بوجھ ہلکا کیا تھا؟ مسلمانوں کا بوجھ کیا تھا؟ مسلمانوں کا یہ بوجھ تھا کہ ہم بغیر اسلحے کے ہیں، بے سر و سامان ہیں، خالی ہاتھ ہیں، جبکہ ہمارے سامنے جو دشمن ہیں وہ جسمانی طور پر بڑی طاقتور ہیں اور اسلحہ سے بھی لیس ہیں،
ہر قسم کی سہولت ان کو میسر ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، گھوڑے ہیں اور ساز و سامان ہے، ہم بے سر و سامان ہیں۔ تو ان کا یہ بوجھ تھا ان کے اوپر جو شیطان ان پر حاوی کر رہا تھا، اور شیطان بار بار ان مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا کہ تم کبھی بھی مسلمان کفار کو شکست نہیں دے سکتے۔ اے مسلمانوں، تمہاری تعداد تو کم ہے، تم کدھر جا رہے ہو، تم کس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو؟ تو یہ ان کا بوجھ تھا جو شیطان ان کو بہکا رہا تھا۔ تو غزوہ بدر کی رات کو ہی اللہ تعالیٰ نے اس شیطانی نجاست سے مسلمانوں کو دور کر دیا، ان کے دلوں کو صاف کر دیا اس شیطانی نجاست سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رکوع نمبر 9 میں مسلمانوں کے یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ اگر تمہاری تعداد کم ہے تو میں کفار پر کس طرح تمہیں غالب کر دوں گا۔ تو ان کا یہ بوجھ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کی یہ آیات نازل کر کے مسلمانوں کو خوشخبری دے دی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم میرے حکم پر صبر کرو گے، میری آزمائش پر صبر کرو گے، تو میرا ساتھ تمہارے ساتھ ہوگا، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا اور آخرت میں بھی میرا وہ محبوب بندہ ہوگا، میں خود اس کو پکاروں گا کہ آ جائے وہ میرا بندہ جو دنیا میں میری آزمائشوں پر صبر کیا کرتا تھا، جو دنیا میں میرا حکم مانا کرتا تھا، وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا تھا، وہ میرے ساتھ محبت کرتا تھا، میرا حکم مانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہر بیماری پر، ہر آزمائش پر وہ صبر کرتا تھا۔ یہاں پر بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا کہ تم چلے جاؤ جنگ کے لیے، بے سر و سامان مسلمان اٹھ کے اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی صبر کرنے والے ہیں، یہی میرے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ صبر کرنے والے میرے ساتھی ہوں گے، صبر کرنے والے میرے دوست ہیں، اور صبر کرنے والے جو ہیں وہ مومن ہوں گے، اور پل صراط پر سے وہ بجلی کی طرح گزریں گے۔ تو یہ اس کے اہم نکات تھے، 4 اس کے اہم نکات تھے۔ تو اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 65 یعنی آیت نمبر 65۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین، حرض تم ابھارو، تم شوق دلاؤ، المؤمنین مومنوں کو، علی القتال جنگ پر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مومنوں کو شوق دلاؤ، تم مومنوں کو ابھارو، علی القتال جنگ کے لیے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم مومنوں کو جنگ کے بارے میں شوق دلاؤ، ان کے دلوں میں شوق پیدا کرو۔ کیسے پیدا کرو؟ ان اگر یکن وہ ہوں، منکم تم میں سے، اگر ہوں تم میں سے، میں نے امدادی الفاظ میں یہ آپ کو بتائے ہوئے ہیں ان کا کیا مطلب ہے، اور کن کا کیا مطلب ہے، من کا کیا مطلب ہے، کم کا کیا مطلب ہے، یہ سارے امدادی الفاظ ہیں، اور آپ وہاں سے اس کا ترجمہ دیکھیں تاکہ آپ کو ترجمہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ ان اگر یکن وہ ہوں، منکم تم میں سے، عشرون 20، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، اور عشرون 20 کو کہتے ہیں، اگر ہوں تم میں سے 20 صابرون صبر کرنے والے، صابر، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، مئتین 200 پر، مئتن 100 اور مئتین 200 کو کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ مومنوں کو جنگ کا شوق دلاؤ۔ جیسا کہ ہم جب کسی بچے کو کوئی کام کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرو، تو پہلے اس کے فوائد بتاتے ہیں، اور جب فوائد بتائیں گے تو وہ بچہ وہ کام بہت جلدی کرے گا اور بہت شوق سے کرے گا، اور وہ کام پورا کر لے گا۔ اگر ہم اس کو ڈانٹیں گے یا یہ کہیں گے کہ یہ کام کرو، نہیں تم نے ضرور کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے، تم مرو یا جیو تم نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بچہ نہ تو وہ کام کرے گا اور نہ اس کو کبھی شوق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم مومنوں کو جنگ کا شوق دلاؤ۔ کیسے شوق دلاؤ؟ کہ ان کو یہ بتاؤ کہ تمہیں دشمن کبھی کسی صورت میں نقصان نہیں پہنچا سکتا،
کیوں؟ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر تم صبر کرنے والے ہوگے، اہم نکات میں نے آپ کو بتا دیا کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوتی ہے، اور صبر کرنے والا جو صابر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صبر کرتا ہے میری مصیبت پر، میں اس مصیبت سے اس کو فوراً اس طرح نکال دیتا ہوں کہ جس طرح شہد میں سے بال نکلتا ہے، یعنی وہ بال اس کو کھینچو تو ایسے فوراً نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں، میرے رب کا یہ فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کو مصیبت سے اسی طرح نکال دیتا ہوں اگرچہ وہ صبر کرنے والا ہوگا اور مجھ پر پورا بھروسہ کرنے والا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرِّضِ المؤمنین، حرِّض کا مطلب ہوتا ہے شوق دلانا۔ کس کو تم شوق دلاؤ؟ مومنوں کو بتاؤ، ان کو شوق دلاؤ۔ کس کا؟ علی القتال، جنگ کا۔ قتال جو ہے مومنوں پر فرض ہے، مسلمانوں پر جہاد فرض ہے۔ یہاں سے اسلام پھیلا، کفار کے ساتھ لڑنا فرض ہے مسلمان پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ شوق دلایا کہ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے تم بے سر و سامان ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تم ثابت قدم ہو، صبر کرنے والے ہو، اور مجھ پر تمہارا پختہ یقین ہے، تو اگر تم ایک بھی ہوگے تو میں تمہیں کفار پر فتح یافتہ کر دوں گا۔ اگر تم ثابت قدم ہو تو تم فتح سے ہمکنار ہوگے۔ اور کیسے ہمکنار کروں گا؟ کہ اگر تم 20 ہو تو تم 200 پر غالب آ جاؤ گے۔ یا ایھا النبی حرِّضِ المؤمنین، اے نبی، یا حرف ندا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مومنوں کو جنگ کے بارے میں شوق دلواؤ۔ ان یکن، اگر ہو، اگر یکن وہ ہو، اگر وہ ہو تم میں سے، منکم تم میں سے، 20 صابرون صبر کرنے والے، صابر، یغلبوا مئتین وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ وَإِن یکن منکم مئتن، وَإِن اور اگر یکن وہ ہوں، منکم تم میں سے، من سے، کم تم میں سے، مئتن 100، پیچھے ہم نے پڑھا نا مئتین کا کیا مطلب تھا؟ 200، اور مئتن 100، مئتن 100، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، الفن 1000 پر، الفن 1000، الفین 2000، الفن 1000 پر، من الذین ان لوگوں میں سے، کن لوگوں میں سے؟ کفروا جنہوں نے انکار کیا، بأنہم اس لیے کہ وہ، بے شک وہ، قوم ایسی قوم ہے، لا نہیں، یفقہون وہ سمجھ رکھتی، وہ سمجھتے، یعنی کافروں کی ایسی قوم ہے کہ وہ قوم کبھی بھی نہیں سمجھتی۔ با محاورہ ترجمہ سنیں آیت نمبر 65 کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مومنوں کو شوق دلاؤ قتال کا، جنگ کا، اگر وہ ہوں 20 صبر کرنے والے وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، اور اگر وہ ہوں تم میں سے 100 وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر۔ کن پر غالب آ جائیں گے؟ کون ہوں گے وہ 100 اور 1000 اور 200؟ وہ کافر ہوں گے، وہ دشمن ہوں گے، اور ان پر مسلمان غالب آ جائیں گے۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے انکار کیا، بے شک وہ کافروں کی قوم ایسی قوم ہے کہ لا یفقہون نہیں وہ سمجھتی۔ یہ شوق تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم مسلمانوں کو دلاؤ۔ اب اس شوق سے ان کو کے ارادے جو تھے وہ پختہ ہو گئے، اور انہوں نے خوشی خوشی جنگ میں حصہ لیا۔ اب آیت نمبر 65، اب آیت نمبر 66، الآن خفف اللہ عنکم، الآن اب، الآن کا کیا مطلب ہو گیا؟ اب، خففا ہلکا کر دیا، تخفیف کر دی، تخفیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہلکا کر دینا۔ الآن اب ہلکا کر دیا، خفف اللہ، اللہ تعالیٰ نے، خففا ہلکا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے، عنکم تم میں سے، یعنی تمہارا بوجھ، وعلم اور جان لیا، انا بے شک، فیکم تم میں، ضعف کتنی کمزوری ہے، فإن یکن پس اگر ہوں، منکم تم میں سے، مئتن 100 صابرتن صبر کرنے والے، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، مئتین 200 پر۔
الآن خفف اللہ، اب ہلکا کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارا بوجھ. جیسا کہ میں نے آپ کو اہم نکات میں بتایا تھا کہ بوجھ کیا تھا، مسلمانوں کا یہی بوجھ تھا جو شیطان ان کے دلوں میں کمزور ہونے کے وسوسے ڈال رہا تھا، بے سر و سامان ہونے کے وسوسے ڈال رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا تو تم لوگ جو تھے وہ کنفیوز ہو رہے تھے، تم لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ ہم کیسے کفار کا مقابلہ کریں گے. تو یہ جو کیسے تھا یہ تمہارا ایک بوجھ تھا جو تم پریشان ہو رہے تھے، تم دونوں طرف ہو رہے تھے کہ کفار کا مقابلہ کیسے کریں گے، ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ماننا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ آیات نازل کی اس سے مسلمانوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور وہ خوشی خوشی میدان جنگ کی طرف چل پڑے. الآن خفف اللہ، اب ہلکا کر دیا اللہ تعالیٰ نے عنکم تم میں سے. اب یہ بوجھ کی یہاں پہ عربی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بوجھ جو ہے یہ ہم نے اس کی عربی یہاں پر نہیں ہے، خود سے کرنی ہے کہ تم عنکم سے مراد یہ بوجھ ہے. وہ بوجھ کون سا تھا؟ وہی جو بوجھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے عنکم، وہ خفیہ ہے جو بوجھ کا ہے، وہ یہاں پہ عربی نہیں ہے. وَعَلِمَ، اور جان لیا، ان فیکم، کہ بے شک تم میں، ضعفاً، کتنی کمزوری ہے. کمزوری سے مراد وہی ہے کہ وہ شیطانی وسوسے کی طرف بھی جا رہے تھے وہ اور پریشان بھی ہو رہے تھے اور اللہ کا حکم بھی مان رہے تھے. فَإِن يَكُن مِّنكُم، پس اگر ہوں تم میں سے، مِئَةٌ، 100، صابرۃ، ثابت قدم رہنے والے، صبر کرنے والے، یغلبوا، وہ غالب آ جائیں گے، مِئَتَینِ، 200 پر. مِئَةٌ 100 تھا اور مِئَتَینِ 200. وَإِن يَكُن مِّنكُم، اور اگر ہوں تم میں سے، 1000، 1000، یغلبوا، وہ غالب آ جائیں گے، 2000، 2000 پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. یعنی اگر تم میں سے 100 ہے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اگر وہ 200 ہیں اور وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر وہ 1000 ہیں وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب اختیار میرے ہاتھ میں ہے، اور جب تم مجھے یاد کرو گے، جب تم مجھ سے مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور میرا ذکر کرنے والا، میرا نام لینے والا، مجھ پہ پختہ یقین رکھنے والا ایک طرف آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اس تمام دنیا پر فتح یاب کر دوں گا، اس کو فتح سے ہمکنار کر دوں گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، ہمیں ہر مصیبت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، چاہے وہ جانی مصیبت ہے، مالی مصیبت ہے، اگر وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے تو اللہ ہی کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر تیری طرف سے یہ آزمائش ہے تو تو ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق دے، اگر تیری طرف سے یہ آزمائش نہیں ہے تو تو اسے ہمیں بچا لے. تو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ غائب جو ہے وہ اللہ، اسی کے بارے میں، غائب کے بارے میں، غیبی جو باتیں ہیں وہ میرے رب کے پاس ہیں، غائب کا علم جو ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے پختہ، اس کے کلام پر اور اس کی ذات پر پختہ یقین رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی صورت میں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں دنیا میں جو ہماری مدد کے لیے، ہمارے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، باقی لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک وسیلہ بنایا ہوتا ہے. ہم مانگتے تو اللہ ہی سے ہیں اور اللہ نے ان کو اپنی ہماری مدد کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صبر کرنے کی توفیق دے ہر مشکل پر. اور اس سبق کو آپ نے اسی طرح لفظی ترجمہ بھی لکھنا ہے، با محاورہ ترجمہ بھی لکھنا ہے، خوش خط لکھنا ہے. اور جب آپ اپنے اسائنمنٹ بھیجتے ہو تو میں نے آپ کو بہت دفعہ کہا ہے بیٹا کہ اس کو اچھے طریقے سے لکھا کرو، اور جو پین یا آپ مارکر یا پوائنٹر کا استعمال کرتے ہو تو وہ بہت ہلکی لکھائی ہوتی ہے، اس کی سیاہی بہت ہلکی ہوتی ہے جس سے جو نظر نہیں آتا. تو یہ گوگل کلاس روم میں اپنی اسائنمنٹ بھیجا کرو بیٹا، اور پھر صاف ستھرا لکھا کرو اور پھر یاد بھی کیا کرو، تو تاکہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں کامیاب کریں.